ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ تصوف شریعت اور دین میں ہوتا تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جن کے سروں پر پگڑی ہوتی ہے اور وہ تصوف کے خلاف دن رات بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اپنے مدارس میں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب یہ گردانے پڑھاتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی نے ضرب یضرب ضربا کا گردان پڑھا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی صحابی سے فرمایا تھا کہ نصر ینصر نصرا یہ گردان آپ پڑھے؟ جب آپ کا یہ گردان یہ بدعت نہیں بن جاتا تو پھر تصوف کا جو طریقہ کار ہے وہ کس بنیاد پر بدعت بن جاتا ہے اور وہ کس بنیاد پر ناجائز ہوگا؟ جو آپ پڑھاتے ہیں وہ بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اور جس تصوف کا جو طریقہ کار ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں جو ثابت نہ ہو اگر وہ بدعت ہوگی تو پھر یہ ضرب یضرب جس ترتیب سے آپ پڑھاتے ہو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں بدعت نہیں کہتے؟ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے صحابی سے یہ ثابت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ فرمایا تھا کہ مفرد آباشد کے تنہا کے دلالت کنت بر یک معنی وارا کلمہ گوین و کلمہ برسے قسم است؟ کب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا تھا کہ منطق جو آپ پڑھاتے ہیں کہ دلالت لفظیہ اور دلالتی غیر لفظیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ طبعیہ عقلیہ یہ جو پڑھاتے ہیں کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے اور آپ فخریہ طور پر پڑھاتے بھی ہو اور آپ اس کو بدعت بھی نہیں سمجھتے، اور کوئی صوفی حضرات اگر تصوف کا کام کرے تو وہ آپ کو بدعت نظر آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح علوم قرآن اور علوم حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا مثال گدھے جیسا ہوتا ہے جس پر کتابوں کا بار ڈالا جائے لیکن گدھے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اسی طرح بعض لوگ سروں پر پگڑی باندھ کر بھی وہ تصوف کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ دراصل ظاہر میں علماء ہی صحیح لیکن باطن میں یہ جانور ہی بن جاتے ہیں، کیونکہ تصوف کا انکار کرنا تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث نقل فرمائی ہے، اور سوال پوچھنے والا جبرائیل امین ہے، مل احسان، اخلاص کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور جواب دینے والی شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تصوف کا معنی یہ ہے، اخلاص کا معنی یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب انسان سوچے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جن کا اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو اس کو بدعت کہنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدعت کہنا یہ ہرگز مناسب اور مسلمان کا کام نہیں ہے اور کسی داعی اسلام کا کام نہیں ہے۔ اب اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اب ہر بندے کو دیکھ کر اس کی استطاعت کی بنیاد پر اس کو اسباق بتانا، ان کو ذکر دینا، اگر یہ ترتیب صوفیہ کرام نے مقرر کی ہے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی
मुमानत नहीं है। वरना आप देख लें, जो नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यानी सुबह की नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत तिलावत फरमाते थे, आज बेशतर आप देख लें बेशुमार जगहों पर वही सूरत इमाम सुबह की नमाज में नहीं पढ़ते, बल्कि कुरान का और एक हिस्सा पढ़ता है। तो क्या आप इसको बिदअत समझोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फुला सूरत पढ़ी है और आपने अब दूसरी सूरत पढ़ी, ये बिदअत होगी? नाउजुबिल्लाह, हरगिज नहीं। असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब तरतीब देना ये सूफी किराम का काम है। तो इसी वजह से मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि तसव्वुफ ये दीन इस्लाम में से सबसे जो बुनियादी चीज है वो तसव्वुफ है। तसव्वुफ का माना इखलास का है। अगर इखलास के अलावा कोई इंसान कोई भी अमल करे वो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं हो जाता। माना यह हुआ कि तसव्वुफ के बगैर अगर कोई इंसान कोई अमल करे ये अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा, क्योंकि तसव्वुफ और इखलास एक ही है। तसव्वुफ सरासर इखलास है और इखलास सरासर तसव्वुफ है।